صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج رات کو ایک خواب دیکھا ہے، میں نے آج رات کو ایک خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دو شخص میرے پاس آئے اور مجھے ایک مقدس سرزمین کی طرف لے کے چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہے، اور جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں آنکڑا ہے۔ وہ آنکڑا اس کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، یہاں گدی تک چیر کے لے جاتا ہے، استغفر اللہ، اور دوسری طرف سے آنکڑا داخل کرتا ہے، یہاں سے گدی تک چیر کے لے جاتا ہے۔ جب پہلے کی طرف پھر سے کرنے لگتا جب تک پہلا ٹھیک ہو جاتا، یعنی یوں یہ چیرا اس کی طرف گئے تب تک یہ ٹھیک، استغفر اللہ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اچھا یہ دو شخص کون تھے؟ یہ آخر میں پتہ چلے گا۔ حضور نے حدیث میں نہیں فرمایا تو میں بھی نہیں بتاؤں گا، آخر میں بتاؤں گا۔ تو فرمایا کہ اس کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ میں آگے چلتا گیا، دیکھتا ہوں کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، اور مشکات شریف میں آپ کو کتاب الرؤیا میں پہلے ہی مل جائے گی۔ فرمایا کہ میں آگے گیا تو میں نے دیکھا ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، تو ایک شخص اس کے سر کے پاس کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، تو وہ پتھر اس کے سر پر مارتا ہے، اس کا سر کچلا جا رہا ہے اور پتھر لڑک کر دور جاتا ہے۔ تو وہ شخص پتھر لانے جاتا ہے، اتنی دیر میں سر بحال ہو جاتا ہے، تو پھر آ کے وہ پھر سے سر کچلتا ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے چلیے۔ تو کہتے ہیں ہم آگے چلے، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے تنور نما ایک سوراخ ہے، تندور کی طرح ایک سوراخ ہے جو اوپر سے بڑا باریک سا ہے لیکن نیچے سے بڑا وسیع ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس میں سے آگ جو ہے شعلوں کی طرح اوپر آ رہی ہے، اور اس آگ میں فیہا رجال و نساء عورات، اس آگ میں جو ہے مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ آگ کے شعلے اس قدر تپش کے ساتھ ہیں کہ وہ ان کو اپنے ساتھ اوپر لے کے آتے ہیں، اور یوں یوں کرتے ہوئے وہ عورت اور مرد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے اس تنور سے وہ باہر نکل آئیں گے، لیکن باہر نہیں نکلتے۔ یوں ہی آگ جو ہے کم ہوتی ہے تو واپس جا کے تنور میں گرتے ہیں، پھر آگ ان کو اوپر لاتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ تو کہتے ہیں ہم آگے چلے، کیا دیکھتے ہیں کہ خون کی ایک ندی ہے، کھولتی ہوئی ندی ہے، اس میں ایک شخص ہے جو کنارے کی طرف آنا چاہتا ہے، لیکن کنارے پر ایک اور شخص کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے۔ تو جب وہ شخص نکلنے کی اور آتا ہے تو یہ پتھر اٹھا کے اس کے منہ پہ مارتا ہے، جس پتھر کی ضرب سے وہ اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ حضور فرماتے ہیں کرتے کرتے مجھے ایک خوبصورت سرزمین کی طرف لے کے گئے، تو میں نے دیکھا ایک خوبصورت سا پیڑ ہے، اس پیڑ کی جڑوں کے پاس ایک شخص کھڑا ہے۔ تو مجھے انہوں نے کہا اندر چلیں گھر میں، اور وہاں بچے بھی کچھ کھیل رہے ہیں۔ تو میں اندر مکان میں داخل ہوا، درخت کی وسط میں نے محل دیکھا، اس میں داخل ہوا۔ ما رأیت افضل و احسن منہا، اتنا خوبصورت محل میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ حضور فرما رہے ہیں اتنا خوبصورت۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا اور دوسرے محل میں داخل کیا۔ حضور فرماتے ہیں وہ محل اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے طوفتمانی، آپ دونوں نے مجھے رات کو گھمایا۔ حضور نے فرمایا آپ دونوں مجھے رات سے گھما رہے ہو، تو مجھے فاخبرانی عما رأیت، تو مجھے بتاؤ جو میں نے دیکھا یہ کیا کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ فرمایا مجھے بتاؤ کہ کیا کیا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں، وہ دو شخص کہتے ہیں، فرمانے لگے کہ وہ پہلا شخص جو آپ نے دیکھا جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، جس کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ کو گناہ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں سمجھا جاتا۔
جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, ایک مرتبہ کوئی برداشت نہیں کر پائے گا حضرت. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو جھوٹ بولتا ہے, اور اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ آفاق تک جھوٹ پھیلتا ہوا چلا جاتا ہے. فیس بک پر جھوٹی خبریں شیئر کرنے والوں, خیال رکھو جبڑے چیرے جانے والا معاملہ ہونے والا ہے. تو آگے ان دونوں نے کہا کہ قیامت تک اس کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. فرمایا جو آگے آپ نے وہ شخص دیکھا جو چت لیٹا ہوا تھا, جس کا سر کچلا جا رہا تھا. اسلام کی نظر میں تو سارے برابر ہیں نا, تو یہ کون ہے جس کا سر کچلا جا رہا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھا, نہ راتیں اس کی قرآن کے مطابق گزری, نہ دن اس کے قرآن کے مطابق گزرے. یہ علماء کے لیے ہے, یہ مولویوں کے لیے ہے کہ خود تو تبلیغ کرتے ہیں لیکن فجر میں سو جاتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ڈگریاں لے لے کے مولوی اور جو ہے فجر کی نماز نہیں پڑھتے. بسا اوقات ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ جمعے بھی نہیں پڑھتے, تو اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم عالم ہیں. تو اس طرح کے عالم, یہ ان کا یہ حال ہونے والا ہے, سر کچلا جائے گا. حدیث رسول ہے. کسی میں اپنے بارے میں بات یہاں سے شروع کریں ہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. کبر مقتا عند اللہ, اللہ کے ہاں بڑی بری بات ہے یہ کہ بندہ کہے اور کرے نہ. فرمایا وہ شخص جو لیٹا ہوا تھا جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ ہے جس نے قرآن پڑھا, نہ راتیں قرآن کے مطابق گزاری نہ دن. فرمایا آگے چلیں. وہ شخص جو آپ نے وہ عورتیں اور مرد جو برہنہ تھے جو تنور میں جل رہے تھے, یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کیا کرتے تھے. جو بدکاری میں محتاط لفظ بول رہا ہوں, آپ سمجھ گئے نا, جو بدکاری کیا کرتے تھے, جو پہلے جو ہے بھائی بہن بنا کے پھر فرینڈشپ, پھر آخر میں کہاں تک پہنچتے ہیں, نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں, کہاں تک پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ نجات دے, ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. آگ شعلے مار کے اوپر لائے گی, آگ کی تپش سے اوپر آئیں گے اور نیچے جائیں گے. پہلے بھائی بہن بناتے ہیں, پھر فرینڈشپ, پھر آہستہ آہستہ کہاں پہنچتی ہے بات, پھر ڈیٹ پہ پہنچتے ہیں. یہ باتیں توبہ استغفار کرنی چاہیے ان باتوں سے, بہت برا کام ہے یہ اللہ کے ہاں. اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا, بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ. تو اب یہ بات فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ہے بدکاری کیا کرتے تھے. فرمایا آگے جو خون کی ندی میں جو تیر رہا تھا, یہ کون ہے؟ فرمایا یہ سود خور ہے جو سود کھاتا ہے. فرمایا اچھا جو میں نے وہ آگے چل کے وہ خوبصورت سا محل دیکھا, خوبصورت سا درخت دیکھا, خوبصورت سا محل دیکھا, یہ کیا ہے؟ فرمایا جو درخت دیکھا, درخت کے پاس جو شخص کھڑا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا جو بچے دیکھے وہاں, یہ بچے لوگوں کے بچے ہیں, اولاد الناس, لوگوں کے بچے ہیں. فرمایا اوپر جو گھر دیکھا خوبصورت تھا, جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ ایسا خوبصورت محل میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں, تو یہ عام مومنین کا گھر ہے, عام مومنین کا گھر ہے. وہ گھر جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت احسن و افضل منہا, کہ اس سے خوبصورت گھر میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. فرمایا اور رہا یہ گھر جس میں آپ کھڑے ہیں, یہ شہداء کا گھر ہے, اور رہا میں جو خبر دے رہا ہوں میں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ میکائیل ہے. تو یہ بات کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ ارفع راسک, کہ اپنا سر اوپر کریں. حضور فرماتے ہیں فرفعت راسی, تو میں نے اپنا سر اوپر کیا, کیا دیکھتا ہوں کہ بادل نما ایک محل ہے, بادل کی طرح ایک محل ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا ھذا منزلک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کی منزل ہے. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو, میں اپنی منزل میں داخل ہوں. تو فرشتوں نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ابھی عمر بقایا ہے, جب آپ اپنی عمر پوری کر کے آئیں گے تو ہمیشہ کے لیے اسی مقام میں رہنا ہے. کتنی چیزیں سکھا دی ایک خواب میں, ایک خواب. اب دوسرا یہ بھی